بہار کا موسم جہاں اپنے اندر فرحت بخش تازگی لے کر آتا ہے، وہی سیاحت کے شوقین لوگوں میں خوبصورت نظارے دیکھنے کی خواہش کو جنم دیتا ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ رواں سال موسم بہار تو آیا، لیکن کورونا نامی ایک ایسا مہلک جراثیم سیاحت کے شوقینوں کی دیوانگی پر غالب آ گیا ہے، جس میں بے احتیاطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس وقت دنیا کے کئی ممالک بشمول پاکستان میں بہار کے رنگ ہر سو پھیلی نظر آ رہی ہے، لیکن ان رنگوں کو دیکھنے سے سیاح تو دور، مقامی لوگ بھی قاصر ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ نے جہاں دنیا کے تمام کاروبار بند کر دیے ہیں، وہی عالمی سیاحت کو بھی بری طرح نقصان پہنچایا ہے۔ برج خلیفہ سے لے کر ایپل ٹاور اور ترکی کی مشہور نیلی مسجد سے رومانوی شہر وینس سمیت تمام سیاحتی مقامات پر اس وقت سناٹا چھایا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے سیاحتی مقامات جہاں پر سیاحوں کا رش دید نہیں ہوتا تھا، آج کل ان مقامات پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق عالمی سیاحت فورم انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ بلیک بیکسی نے بتایا ہے کہ عالمی شعبہ سیاحت کو کورونا سے $1 کروڑ کا نقصان پہنچا ہے۔ اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار اور سیاحتی شعبے پر مرتب ہونے والے اثرات پر زور دیتے ہوئے بلیک بیکسی نے مزید بتایا کہ اس شعبے میں کام کرنے والے 5 کروڑ افراد اپنی ملازمتوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ سیاحت سے سالانہ اپنی GDP کا ایک بڑا حصہ حاصل کرنے والے امریکہ، متحدہ عرب امارات، اٹلی، اسپین، فرانس، جنوبی کوریا، جاپان، ترکی، ملیشیا سمیت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کے شعبے پر دیرپا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تاریخ میں اس سے پہلے سیاحت کے شعبے پر اس قدر برا بحران کبھی نہیں آیا۔ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اس وبا پر قابو پا لیا گیا تو بھی شعبہ سیاحت کی بحالی آسان نہیں ہوگی۔ اس کا اثر سیاحت سے منسلک 600 سے زائد کاروباری شعبوں پر پڑے گا۔ پاکستان میں شعبہ سیاحت کی صنعت میں بہت بہتری آئی اور یہ شعبہ بھی ملکی GDP میں 80 کروڑ روپے سے زائد کا حصہ ڈالنے کے قابل ہو گیا تھا، اور توقع کی جا رہی تھی کہ 2025 تک یہ رقم 1 کروڑ تک پہنچ جائیں گی۔ کورونا وائرس کے موجودہ بحران میں سیاحت سے منسلک کئی کاروبار بری طرح متاثر ہوگی، جس میں ایئر لائن کی صنعت کو اس وقت پوری دنیا میں $50 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے، اور سال کے آخر تک اس نقصان کا تخمینہ کئی گنا زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں بھی عمرہ و حج کی ممکنہ بندش اور دیگر ممالک کی پروازوں کی معطلی سے ایئر لائن کی صنعت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کو اب تک 14 ارب کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ یوں مستقبل قریب میں PIA کی اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے امکانات محدود ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایجنسیاں بھی کافی متاثر ہو رہی ہے۔ پاکستان میں لاکھوں افراد ٹریول ایجنسی کے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ ایئر لائن آپریشن کی اچانک بندش سے یہ کاروباری طبقہ اربوں روپے ٹیکس کے ریفنڈ کے سلسلے میں ایئر لائن کے پاس پھنسا چکی ہے۔ ساتھ میں ہوٹل کی صنعت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ شمالی علاقہ جات کے تقریباً 70% لوگوں کا روزگار ملکی سیاحت پر منحصر ہے۔ ان میں زیادہ تر افراد ہوٹلنگ کے مختلف کاموں سے وابستہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسکردو میں تقریباً 200، ہنزا میں 350، گلگت بلتستان کے مختلف سیاحتی مقامات پر 150، وادی سوات میں 400، وادی نیلم میں 50 اور ناران میں 500 سے زیادہ ہوٹل بہار کے اس خوبصورت موسم میں بند پڑے ہیں۔ شمالی علاقہ جات بشمول سوات، وادی قاغان میں ٹراؤٹ مچھلی فارموں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ اس کاروبار سے وابستہ افراد کا انحصار بھی سیاحت کے شعبے پر ہوتا ہے۔ اب جب سیاحت کم ہوگی تو اس کے کھپت میں بھی کمی ہوگی، اور یوں جن افراد کا روزگار اس سے وابستہ تھا ان پر بھی اس کے شدید منفی اثرات مرتب ہوگی۔ پاکستان میں سیاحت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ایئر لائن کی صنعت اور ٹریول ایجنٹوں کی عمرہ ویزی کی مد میں پھنسی ہوئی اربوں روپے نکالنے کی کوشش، اور ساتھ میں ٹیکسوں میں ریلیف دینے، اور ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کے لیے بینکوں سے قرضہ لینے والے افراد کو بینکوں کی طرف سے تعاون اور سود میں کمی کا اعلان کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اس شعبے سے وابستہ گائیڈرز، ڈرائیورز اور ہوٹل میں کام کرنے والے افراد کے لیے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے۔ یہ وہ کام ہے جنہیں ہر حال میں کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے ابھی سیاحتی شعبے کو پیڑوں پر کھڑا ہی کیا تھا، اور اگر آج لوگ نقصان کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تو دوبارہ اس صنعت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ایک بار پھر بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی۔